آپ کو آج مختلف قسم کے فرشتوں کے بارے میں کچھ روایات بتائیں گے اور ان کے مختلف کام اور ان کی جو جسمانی کیفیت ہے جو روایات کے اندر بیان کی گئی ہے، ہم آپ کو آج وہ بتانے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ نے انتہائی توجہ کے ساتھ دیکھنا اور سننا ہے۔ جی، ہم آپ کو سب سے پہلے جس فرشتے کے بارے میں بتانے کے لیے جا رہے ہیں وہ بڑا عجیب و غریب فرشتہ ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ایسا ہے کہ اگر اسے کہا جائے کہ تو ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو ایک لقمہ کر لے، اتنا بڑا اور عظیم الشان فرشتہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اسے حکم دے کہ اس پورے ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو ایک لقمہ کر لے، تو وہ فرشتہ ان ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو لقمہ بنا سکتا ہے۔ اور اس کی تسبیح کیا ہے؟ اس کی تسبیح ہے تو پاک ہے جہاں بھی ہے۔ اور ایک اور بہت ہی عجیب و غریب قسم کا فرشتہ ہے جن کا نام ہے سیدنا میتا تروش علیہ السلام۔ کیا نام ہے؟ سیدنا میتا تروش علیہ السلام۔ اس فرشتے کی پتہ ہے ڈیوٹی کیا ہے؟ اس فرشتے کی ڈیوٹی ہے کہ وہ پردوں پر نگران رہے، اس طرح سے گویا وہ ساتوں آسمان کے پردوں کا سربراہ ہے۔ حضرت ربیع بن انس فرماتے ہیں کہ پہلا آسمان جمع شدہ لہر ہے۔ اب یہ کن کن چیزوں کے بنے ہوئے یہ ذرا سماعت کیجئے گا۔ پہلا آسمان جمع شدہ لہر ہے، دوسرا سفید مرمر کا ہے، تیسرا لوہے کا ہے، چوتھا آسمان تانبے کا ہے، پانچواں آسمان چاندی کا ہے، چھٹا آسمان سونے کا ہے اور ساتواں آسمان سرخ یاقوت کا ہے۔ یہ نام ذرا دوبارہ سماعت کر لیجئے کہ پہلا جو آسمان ہے وہ جمع شدہ لہر ہے، دوسرا آسمان جو ہے وہ مرمر کا ہے، سفید مرمر کا، تیسرا آسمان لوہے کا ہے، چوتھا آسمان تانبے کا ہے، پانچواں چاندی کا ہے، چھٹا آسمان سونے کا ہے اور ساتواں سرخ یاقوت کا ہے۔ ان کے اوپر نور کے صحرا ہیں، ان کے اوپر کا علم اللہ اور موکل فرشتہ جو پردوں پر موکل فرشتہ ہے اس کو ہے، اور ان کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اس فرشتے کا نام میتا تروش علیہ السلام ہے۔ اس روایت میں اللہ تعالیٰ کے ایک مقرب فرشتے کا ذکر ہے جو ایسے رازوں کا علم رکھتا ہے جو دوسرے فرشتوں کے بھی علم میں نہیں ہے، اور اس فرشتے کا نام آپ نے سماعت کر لیا، سیدنا میتا تروش علیہ السلام۔ اور ایک اور بڑا عظیم الشان فرشتہ ہے، ان کو بھی بڑے توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے، اور ان کا نام ہے سیدنا ریافیل علیہ السلام۔ جی ہاں، سیدنا ریافیل علیہ السلام۔ بعض فرشتے ایسے ہیں جن کی بعض انسانوں سے دوستی ہوتی ہے، جی ہاں، اور یہی فرشتے ہیں حضرت ریافیل علیہ السلام۔ ان کی حضرت ذوالقرنین جو بادشاہ تھے ان سے دوستی تھی، سیدنا ریافیل علیہ السلام۔ حضرت امام ابو جعفر اپنے والد علی بن حسین بن علی بن ابی طالب سے نقل کرتے ہیں کہ ذوالقرنین کا ایک دوست فرشتوں میں سے تھا جس کا نام ریافیل علیہ السلام ہے۔ یہ فرشتہ ان کے پاس آتا ہے اور ان کی زیارت کرتا ہے، تو انہوں نے ایک بار فرمائش کی کہ مجھے بتاؤ آسمان میں تم کس طرح عبادت کرتے ہو۔ حضرت ذوالقرنین نے، یہ ایک عادل بادشاہ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا تھا، تو انہوں نے حضرت ریافیل علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے ایک مقرب فرشتے ہیں، تو ان سے پوچھا کہ بتاؤ تم آسمانوں میں کس طرح سے عبادت کرتے ہو۔ تو انہوں نے بتایا کہ آسمان میں کچھ فرشتے قیام میں ہیں جو کبھی نہیں بیٹھیں گے، اور کچھ سجدے میں ہیں جو کبھی سر نہیں اٹھائیں گے، کچھ رکوع میں ہیں جو کبھی سیدھے کھڑے نہیں ہوں گے، اور بعض اپنا چہرہ اٹھائے ہوئے ہیں جو کبھی اپنا سر نہیں جھکائیں گے، وہ ہمیشہ ٹکٹکی باندھے رہیں گے۔ ان کی عبادت یہ کلمہ ہے،
اے بادشاہ قدوس جل جلالہ تو پاک ہے، تو ہی فرشتوں اور روح کا پروردگار ہے۔ اے ہمارے پروردگار، جس طرح تیری عبادت کا حق ہے ہم نے اس طرح تیری عبادت نہیں کی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس فرشتے کو رکوع میں رکھا ہوا ہے وہ رکوع میں ہی ہے، جسے سجدے میں رکھا ہوا وہ سجدے میں ہی ہے، جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہی رہے گا، لیکن اس کے باوجود وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ ان کے نام میں مختلف روایت آتی ہیں۔ ایک جو روایت ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے ریافیل، اور ابو شیخ کے مطبوعہ نسخے میں زیافیل ہے، اور در منصور میں زرافیل ہے، اور در منصور ہی کے ایک نسخے میں زراقیل نام بھی ان کا آیا ہے۔ ایک اور روایت ان کے بارے میں ملتی ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین کا فرشتوں میں سے ایک دوست تھا جس کا نام ریافیل تھا۔ وہ ہمیشہ آ کر ان کو سلام کہتا تو اس کو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا، اے ریافیل، آپ کوئی ایسی چیز جانتے ہیں جو عمر میں اضافہ کرے؟ ان کا سوال سماعت کیجئے گا۔ حضرت ذوالقرنین حضرت ریافیل سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کوئی ایسی چیز جانتے ہیں جو عمر میں اضافہ کرے تاکہ شکر اور عبادات میں اضافہ ہو سکے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے تو اس کا پتہ نہیں، لیکن آپ کی خاطر اس کے متعلق آسمان میں عنقریب سوال کروں گا۔ پھر حضرت ریافیل علیہ السلام آسمان کی طرف چڑھ گئے، بس جتنی مدت اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ رہے، پھر اترے تو بتایا کہ جس کے متعلق آپ نے سوال کیا تھا اس کے متعلق میں نے معلومات کی تو مجھے بتایا گیا کہ اندھیرے میں اللہ تعالیٰ کا ایک چشمہ ہے جو دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، جس نے بھی اس سے ایک گھونٹ پی لیا وہ کبھی نہیں مرے گا یہاں تک کہ وہ خود ہی اللہ تعالیٰ سے موت کا سوال کرے۔ اور اسے کیا کہا جاتا ہے آپ جانتے ہیں؟ اسے آب حیات کہا جاتا ہے۔ آب حیات کا نام تو شاید آپ نے سنا ہو، تو اسے آب حیات کہا جاتا ہے جس کا حضرت ذوالقرنین کو حضرت ریافیل علیہ السلام نے بتایا۔ ایک اور فرشتے کے بارے میں سماعت کیجئے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ وہ بھی ہے جو کائنات کی تخلیق کے وقت سے، بڑی حیرت انگیز بات ہے یہ، اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ایسا ہے جو کائنات کی تخلیق کے وقت سے قیامت قائم ہونے تک پتہ ہے کیا کام کر رہا ہے؟ وہ جنتیوں کے لیے زیور تیار کر رہا ہے۔ یعنی جنتی جنت کے اندر جو زیور استعمال کریں گے وہ فرشتہ کائنات کی تخلیق سے لے کر قیامت تک جنتیوں کے لیے زیور تیار کر رہا ہے، جس زیور کو جنتی جنت کے اندر استعمال کریں گے۔ اور یہ فرشتہ ارواح مومنین کا خزانچی ہے۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مومنین کی ارواح قبض کی جاتی ہیں تو ان کو ایک فرشتے کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ یعنی جب مومن کی روح قبض کر لی جائے تو اس کو ایک فرشتے کے سپرد کر دیا جاتا ہے جن کا نام رمیائیل علیہ السلام ہے، اور یہ ارواح مومنین کا خازن ہے، یہ مومنوں کی روح کا خازن ہے۔ شیخ تاج الدین بن عطا علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ روایت کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ایسا ہے جس نے کائنات کی ایک تہائی کو پر کر رکھا ہے۔ یعنی کائنات جتنی بڑی ہے وہ پوری ایک تہائی کو اس نے گھیر کر رکھا ہوا ہے، اتنا بڑا فرشتہ ہے۔ اور ایک فرشتہ ایسا ہے جس نے کائنات کی 2/3 کو پر کر رکھا ہے، اور ایک فرشتہ تو ایسا ہے جس نے ساری کائنات کو پر کر رکھا ہے۔ خود فرمایا جب اس فرشتے نے ساری کائنات کو پر کر رکھا ہے تو باقی 2 فرشتے کہاں ہیں؟ پھر فرمایا اس کا جواب یہ ہے، یعنی سوال خود کیا پھر جواب بھی خود دیا کہ لطائف آپس میں نہیں ٹکراتے۔ فرشتوں کے جو جسم ہے لطیف ہوا کرتے ہیں، تو لطائف آپس میں نہیں ٹکراتے۔ اس کی نظیر یہ ہے کہ کمرے میں ایک دیا روشن کیا جاتا ہے تو اس کی روشنی اس کمرے کو پر کر دیتی ہے، جب اس میں اور دیے روشن کیے جاتے ہیں تو ان کی روشنی آپس میں ٹکراتی نہیں ہے۔ تو سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے کہ فرشتے جو ہے یہ لطیف ہوا کرتے ہیں، لہٰذا ان کے جسم آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر ایک فرشتہ آیا ہے، اس سے پہلے زمین پر کبھی نہیں اترا، صرف وہی پہنچانے کے لیے آیا ہے۔ اس نے اپنا ایک پاؤں، اس کو بڑی توجہ سے سنیے گا، بڑا دلچسپ یہ فرشتہ ہے اور بڑی عظیم الشان شان کا مالک ہے۔ اس نے اپنا ایک پاؤں آسمان پر رکھا جبکہ اس کا دوسرا پاؤں زمین پر موجود تھا، یعنی ابھی دونوں پاؤں زمین پر آئے بھی نہیں ہیں، ایک پاؤں آسمان پر موجود تھا اور دوسرا پاؤں زمین پر تھا، اس کو اس نے نہیں اٹھایا تھا۔ آسمان والا جو پاؤں تھا اس نے اٹھایا ہی نہیں تھا اور ایک پاؤں اس کا زمین پر موجود تھا۔ اتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ فرشتہ تھا جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وحی لے کر آیا ہے۔ اور ایک اور بہت عظیم الشان فرشتہ ہے جس کے کان کی لو سے ہنسلی کی ہڈی تک یہ جو فاصلہ ہے نا، اس کا فاصلہ سماعت کیجئے کتنا ہے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کے کان کی لو سے اس کی ہنسلی کی ہڈی تک کا جو فاصلہ ہے وہ تیز ترین پرواز کرنے والے پرندے کے 100 سال کے سفر کے برابر ہے۔ یعنی ہمارا جو آپ فاصلہ دیکھ رہے ہیں کتنا فاصلہ ہے، اتنا سا فاصلہ ہے نا، ایک بالش بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو فرشتہ ہے نا اس کا جو یہ حصہ ہے نا، یہ حصہ سمجھ لیجئے وہ اتنا بڑا ہے کہ ایک تیز ترین پرندہ 100 سال تک اڑتا رہے نا تب جا کر اس کا یہ فاصلہ پورا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا اور عظیم الشان وہ فرشتہ ہے۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی عظیم الشان مخلوقات، ان کی شان آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ چنانچہ یہ حدیث پاک ہم آپ کو بتانے کے لیے جا رہے ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے اس کو سننا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جس کا جو آدھا جسم ہے نا، نصف، وہ آگ کا اور جو بقیہ آدھا ہے وہ برف کا ہے نا حیرت انگیز بات کہ اس کا آدھا جو ہے وہ آگ ہے اور آدھا برف ہے، دونوں ضدیں ایک دوسرے کی، ایک ٹھنڈک کی ایک گرم ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرشتے کو بنایا ہی ایسا ہے کہ وہ آدھا آگ ہے اور آدھا برف ہے، اور اس کی خبر ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے رہے ہیں کیونکہ ان مخفی چیزوں کی خبریں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کا آدھا جسم آگ ہے اور نصف یعنی آدھا برف ہے۔ وہ یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، اے برف کی آگ سے الفت قائم کرنے والے، یعنی کتنی زبردست بات ہے کہ آگ اور برف میں الفت پیدا ہو گئی، آگ اور برف ایک ساتھ موجود ہیں، ٹھنڈک اور گرمی ایک ساتھ موجود ہیں۔ فرمایا وہ کہتا ہے کہ اے آگ اور برف کے اندر الفت پیدا کرنے والے، آگ برف کی ٹھنڈک اور برف کی ٹھنڈک آگ کی گرمی کو نہیں بجھاتی، ان کے اندر الفت ایسی ہے، اپنے مومن بندوں کے دلوں میں الفت اور محبت قائم فرما۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا وہ بیان کر رہا ہے، اس کی تشبیہ یہ ہے کہ اے اللہ تو نے جہاں آگ اور برف میں الفت پیدا کر دی ہے، یہ دونوں ضدیں ہیں جو جمع نہیں ہو سکتی لیکن یہ بھی جمع ہو گئی ہیں، تو یا اللہ تو مومنوں کے دلوں میں الفت اور محبت قائم فرما دے۔ وہ فرشتہ دعا کر رہا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ مومنوں کی محبت، مسلمانوں کی محبت، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے ماں باپ کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دیں، اپنے دل میں ان کی محبت کو اجاگر رکھیں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے صلہ رحمی کی نیت سے انشاءاللہ کریں گے تو اس کی برکتیں دنیا اور آخرت میں ظاہر ہوں گی۔ حضرت ضحاک ایک جلیل القدر تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جب وہ اپنی آواز بلند کرتا ہے تو سب فرشتے اس کی تعظیم کی وجہ سے خاموش ہو جاتے ہیں۔ ایسا عظیم الشان فرشتہ ہے کہ جب اپنی آواز کو بلند کرتا ہے تو تمام فرشتے خاموش ہو جاتے ہیں، تو تمام فرشتے اس کی تعظیم کی وجہ سے خاموش ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر اپنے دلوں سے کرنے لگتے ہیں۔
کیونکہ فرشتے تسبیح خدا میں وقفہ نہیں کرتے. ایسا نہیں کہ وہ سارے کے سارے خاموش ہو گئے اور ذکر سے غافل ہو گئے، ذکر سے ہی خاموش ہو گئے، ایسا نہیں، بلکہ وہ اپنے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگتے ہیں. عرض کی گئی وہ فرشتہ کیسا ہے؟ فرمایا اس کے 360 سر ہیں اور ہر سر میں 360 زبانیں، یعنی فرشتے کے 360 سر اور ہر سر میں 360 زبانیں ہیں اور ہر زبان میں 360 لغات ہیں، یعنی زبانیں ہیں. ہر زبان جو ہے وہ 360 زبانوں میں بولتی ہے اور ان تمام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کو بیان کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیارے محترم اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے عظیم شان فرشتے بنائے اور وہ طرح طرح کی بولیوں میں، طرح طرح کے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح میں، اس کی عبادات میں مصروف ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اگر غافل ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر سے، اگر غافل ہیں اللہ، حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ بعض آسمانوں میں کچھ فرشتے ایسے ہیں جو سب کے سب تسبیح کرتے ہیں، اور کوئی تو تسبیح کرتے ہوئے سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے. ایک آسمان میں ایسا فرشتہ ہے جس کی کنکریاں زمین کے ذرات اور آسمان کے ستاروں کی تعداد میں آنکھیں ہیں، یعنی جس کی زمین کے ذرات اور آسمان کے ستارے، جتنے زمین میں ذرات ہیں، جتنے آسمان میں ستارے ہیں، تو اس فرشتے کی آنکھیں اتنی ساری ہیں. ہر آنکھ کے نیچے ایک زبان ہے اور 2 ہونٹ ہیں، اور جو ایسی زبان میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کہتی ہے جس کو دوسری زبان سمجھ نہیں سکتی. اور عرش بردار فرشتوں کے سینگ ہیں، ان کے سینگوں اور سروں کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے اور عرش ان کے سینگوں پر ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک انتہائی عظیم الشان فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار قوت اور طاقت عطا فرمائی. اس کی قوت اور طاقت کا اندازہ اس روایت سے لگانے کی کوشش کیجئے. چنانچہ امام شعبی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرش سرخ یاقوت کا ہے. اللہ تعالیٰ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتے نے جب اس کو دیکھا تو اس کی نظر میں اس کی بڑی عظمت ہوئی، اسے بہت عظیم معلوم ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف وحی فرمائی کہ میں نے تیرے اندر 70,000 فرشتوں کی طاقت رکھی ہے جن میں ہر ایک کے 70,000 پر ہوں، اور تو اس عظیم قوت کے ساتھ میرے عرش کی طرف پرواز کر. تو یہ فرشتہ اپنی پوری قوت اور پروں کے ساتھ اڑتا رہا. جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا یہ اڑا. جب وہ رکا تو اس نے دیکھا کہ وہ اپنے مقام ہی پر موجود ہے اور اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا. اپنی پوری قوت سے اڑنے کے باوجود وہ عرش تک نہیں پہنچ سکا، بلکہ اسے ایسا لگا جیسے وہ اپنے مقام سے اڑا ہی نہیں ہے. اور اسی طرح کی ایک روایت جو تفسیر قرطبی میں ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ اس فرشتے کے عاجز آنے پر اللہ تعالیٰ نے اس کو مزید 70,000 فرشتوں والے پر لگائے اور اتنی قوت اور طاقت عطا فرمائی اور حکم دیا کہ اب پرواز کر. تو پھر اس نے پرواز کی، تب بھی وہ تھک گیا اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اقرار کیا. امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آسمان میں اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جس کے 1,00,000 سر ہیں. ایک فرشتے کے 1,00,000 سر ہیں اور ہر سر میں 1,00,000 منہ، یعنی فرشتے کے 1,00,000 سر اور 1,00,000 سروں میں سے ہر سر میں 1,00,000 منہ ہیں اور ہر منہ میں 1,00,000 زبانیں ہیں، اور وہ ہر زبان میں سے الگ الگ لغت میں، الگ الگ زبان میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے. حضرت حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس فرشتے نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ کیا تو نے کوئی ایسی مخلوق پیدا کی ہے جو مجھ سے زیادہ تیری تسبیح کہتی ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہاں، زمین میں میرا ایک بندہ ہے جو تسبیح کہنے کے لحاظ سے تم سے آگے ہے.
تو فرشتے نے درخواست کی اے پروردگار کیا تم مجھے اجازت دے گا کہ میں اس کے پاس حاضری دوں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اجازت ہے۔ تو فرشتہ اس بندے کے پاس پہنچا اور اس کی تسبیح کو دیکھنے لگا تو وہ بندہ کہہ رہا تھا، اس کا ترجمہ ہے کہ اتنی تعداد میں سبحان اللہ پڑھتا ہوں جتنی مقدار میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح والوں نے کہا ہے، ازل سے ابد تک، دگنا دگنا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک، اور الحمدللہ پڑھتا ہوں جتنی مقدار میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور تعریف کرنے والوں نے پڑھا ہے، شروع سے اسی طرح ہمیشہ تک دگنا دگنا لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں، اتنی تعداد میں جتنا اس کی تحلیل کہنے والوں نے یعنی لا الہ الا اللہ کہنے والوں نے شروع سے ہمیشہ تک کہا ہے، اسی طرح قیامت تک، اور اللہ اکبر بھی اتنی تعداد میں ادا کرتا ہوں جتنی مقدار میں اس کی بڑائی بیان کرنے والوں نے بڑائی بیان فرمائی ہے، شروع سے ہمیشہ تک اسی طرح دگنا دگنا قیامت تک، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہوں اتنی مقدار میں جتنی اس کی بزرگی بیان کرنے والوں نے اس کی بزرگی بیان فرمائی ہے، شروع سے ہمیشہ تک اسی طرح دگنا دگنا قیامت تک۔ اسے کہتے ہیں کم خرچ بالا نشین، یعنی اعمال صالحہ کے عشاق کو چاہیے کہ اس مذکور بالا تسبیح کا کثرت سے ورد کر کے ڈھیروں ڈھیر نیکیاں کمائیں۔ کہ آپ نے دیکھا کہ وہ اتنا عظیم الشان فرشتہ بھی اس کی تسبیح کے برابر ثواب کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے 8 فرشتے ایسے ہیں، کتنے؟ جی 8 فرشتے ایسے ہیں کہ جن میں سے 4 مشرق میں اور 4 مغرب میں ہیں۔ جب مشرق والے کی شام آتی ہے تو وہ یہ کہتا ہے اے نیکی سے دور بھاگنے والے نیکی کی طرف متوجہ ہو، اور جو مغرب میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے اے گناہ میں رغبت کرنے والے رک جا۔ جب تہائی رات گزر جاتی ہے تو مشرق والا فرشتہ کہتا ہے اے اللہ ہر ایک انسان کو ایسا نصیب عطا فرما جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ پہنچائے، مثلا صدقہ وغیرہ سے۔ اور جو مغرب میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہر ایک کو ایسا مال دے جو اس کے پاس ہی رہے مگر بیکار۔ اور جب رات کی 2/3 گزر جاتی ہے تو تیسرا فرشتہ جو مشرق میں ہوتا ہے کہتا ہے سبحان الملک القدوس، اور جو مغرب میں ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے سبحان الملک القدوس، اور چوتھے نے سور اپنے منہ میں رکھا ہوا ہے اور اس انتظار میں ہے کہ اسے سور پھونکنے کا حکم کب ملتا ہے، اور باقی فرشتے اس کے بالمقابل ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 7ویں آسمان پر ایک مقام ہے جس کا نام حضیرۃ القدس ہے۔ 7ویں آسمان پر ایک مقام ہے جس کا نام کیا ہے؟ حضیرۃ القدس۔ اس میں بہت سے فرشتے ہیں جن کو روحانیون کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ روحانیون۔ جب لیلۃ القدر آتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ سے دنیا کی طرف اترنے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ جب ان کو اجازت دے دی جاتی ہے تو یہ کسی مسجد سے نہیں گزرتے مگر اس میں جس میں نماز پڑھی جا رہی ہو، یا راستے میں کسی کا استقبال نہیں کرتے مگر ان کے لیے دعائے خیر فرماتے ہیں، تو ان مسجد والوں اور راستے میں ملنے والوں کو ان فرشتوں کی برکت عطا کی جاتی ہے۔ اور فرشتوں کی قسم کا نام ہے کروبیون۔ ان فرشتوں کے جسم کی عظمت کا یہ حال ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے وہ ہیں جن کو کروبیون کہا جاتا ہے، ان میں سے ہر ایک کے کان کی لو سے اس کی ہنسلی کی ہڈی تک اترنے میں تیز پرندے کی رفتار کے حساب سے 500 سال کا فاصلہ ہے۔ پچھلے سلسلے میں بھی ہم نے آپ کو کچھ اس طرح کی ایک روایت بتائی تھی۔ کروبیون اصل میں سردار فرشتوں کو کہتے ہیں، جن میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام شامل ہیں، اور یہ مقرب فرشتے ہیں۔ حضرت صدی فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ ہے جس کا نام ہے سجل، یہ اعمال ناموں پر مقرر ہے۔ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال سجل علیہ السلام کے سپرد کر دیا جاتا ہے، جو اسے لپیٹتا ہے اور قیامت تک کے لیے داخل دفتر
کر دیتا ہے. یعنی جس بھی انسان کا انتقال ہو جائے تو اس کا جو نامہ اعمال ہے وہ ایک فرشتے کے سپرد کر دیا جاتا ہے، اور اس کا نام ہے حضرت سجل علیہ السلام، اور وہ اسے پھر داخل دفتر کر کے محفوظ کر دیتے ہیں. امام سہیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ محمد بن حسن مکری سے مذکور ہے کہ سجل ایک فرشتے کا نام ہے جو تیسرے آسمان پر ہے، اور تمام بندوں کے اعمال انہی کے ہاں جمع ہوتے ہیں. یعنی تمام ملائکہ، حفظہ، کرامن کاتبین بندوں کے اعمال لکھ کر اسی فرشتے کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور کرامن کاتبین کی حاضری اس فرشتے کے ہاں خمیس یعنی جمعرات اور پیر کے دن ہوتی ہے، اور ہاروت و ماروت اس فجل فرشتے کے آوان سے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جو قبروں سے متعلق، چنانچہ ایک فرشتہ ہے جو قبروں سے متعلق ہے، اور جب میت کو دفن کیا جاتا ہے اور اس پر مٹی برابر کر دی جاتی ہے اور لوگ واپس جانے کے لیے مڑتے ہیں تو یہ فرشتہ اس قبر کی مٹی سے ایک مشت اٹھا کر ان جانے والوں کی گدیوں پر پھینکتا ہے. یعنی وہ جس قبر کے اندر میت کو دفنا کر گئے ہیں وہ فرشتہ اس سے ایک مشت اٹھا کر، ایک مٹھی جو ہے مٹی کی اٹھا کر ان جانے والوں کی گدی پر پھینکتا ہے، ان کے پیچھے پھینکتا ہے، اور کہتا ہے اپنی دنیا کی طرف لوٹ جاؤ اور اپنے مردوں کو بھول جاؤ. یعنی اب صورتحال یہ کہ انسان دفنا کر تو چلا گیا، لیکن اس کے بعد پھر اپنی دنیا کے اندر کھو جاتا ہے، مرنے والے کی موت کو بھول جاتا ہے، اس سے سبق حاصل نہیں کرتا. حضرت اسید بن حضیر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات میں نے سورہ کہف پڑھی. جو خوش نصیب ہمارے مدنی چینل کے ناظرین توجہ کیجئے، جو خوش نصیب مسلمان قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں ان کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہوتا ہے، اس روایت سے اندازہ کرنے کی کوشش کیجئے. اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات میں نے سورہ کہف پڑھی تو کوئی چیز آئی تھی جس نے میرا منہ ڈھانپ لیا تھا، کہ اس چیز نے میرا منہ ڈھانپ لیا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ سکینت علیہ السلام تھے جو قرآن پاک سننے کے لیے آئے تھے. قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے وہ، اور وہ قرآن سننے کے لیے آئے جس سے ان کو محسوس ہو رہا تھا کہ میرے منہ کو کسی چیز نے ڈھانپ لیا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نقل فرماتے ہیں جب انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ اس کے منہ پر اپنا منہ رکھ کر اس قرآن کی تلاوت کو سنا کرتا ہے. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے منہ وغیرہ کو صاف کر کے اچھے طریقے سے اور ہو سکے تو خوش الہانی کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت باقاعدہ کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں بھی حاصل ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو بھی اطمینان اور سکون حاصل ہوگا اور انہیں بھی خوشی حاصل ہوگی جس کی برکتیں مزید ہمیں حاصل ہوں.